ابدأ الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع اسلام کا انسانوں کے درمیان انفرادی اور اجتماعی امتیاز جو ہے ان کی شناخت کے اعتبار سے اس کا جو معیار اسلام نے مقرر فرمایا ہے اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ انسانی شعور کی دو بنیادی جہتیں ہیں یا اس کے دو بنیادی وظائف ہیں، ایک وحدت کی شناخت اور دوسرا امتیاز کی شناخت۔ یعنی انسانی شعور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شعور وحدت ہوتا ہے اور ایک شعور امتیاز ہوتا ہے کہ کیا چیز مشترک ہے، کیا چیز مختلف ہے۔ تو جب انسانوں کی درجہ بندی شعور وحدت اور شعور امتیاز کے اعتبار سے کی جاتی ہے تو یہ بنیادی بات بنتی ہے کہ کون سے لوگ ایک طرح کے ہیں اور کون سے لوگ دوسری طرح کے ہیں۔ اب امتیاز کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کی بنیاد صرف ایک ہوتی ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی دنیا کے جس بھی قوم میں، مذہب میں، معاشرے میں انسانوں کی درجہ بندی کی جائے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ درجہ بندی جو ہے وہ کس بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ یعنی یوں ایک لفظ سمجھ لیں، مابہ الامتیاز کیا ہے، یعنی امتیاز کی بنیاد کیا ہے۔ تو اسلام انسانوں کے درمیان کن بنیادوں پر درجہ بندی کرتا ہے اور کن بنیادوں پر امتیاز کرتا ہے، یہ ایک بہت بنیادی سمجھنے کی بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ شعور اب تقریباً جو ہے غیر واضح ہو چکا ہے۔ کبھی ہم انسان کو اس کی شہرت کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں، کبھی اس کی دولت کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں، کبھی اس کی نیکی کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم نے بنیادی طور پر کس چیز کو مابہ الامتیاز سمجھنا ہے۔ تو اسلام انسان کو دو اعتبار سے دیکھتا ہے، اور انسانی زندگی کے یہ دو ہی دائرے ہیں ایمانیات کے تناظر میں۔ ایک دائرہ ہے معاش یعنی اس دنیا کی زندگی، اور ایک ہے معاد یعنی آخری زندگی۔ معاش اور معاد، اس دنیا میں کیا تقسیم ہوگی انسانوں کی اور آخرت میں کیا تقسیم ہوگی، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، اور کبھی کبھی یہ ایک نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کفر اور ایمان کا امتیاز اس دنیا میں اعتباری اور آخرت میں حقیقی ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہم کسی آدمی کے افعال، اس کے اقوال، اس کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ کفر سے تعلق رکھتا ہے یا یہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ ہی حقیقت میں بہتر جانتے ہیں کہ اس کا انجام ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ تو آخرت میں جو امتیاز ہے وہ انجام کے اعتبار سے ہے،
کہ اس دنیا میں ان سے جاتے ہوئے انسان کس چیز پر تھا۔ وہ کفر پر تھا تو کفر سے اس کی شناخت ہوگی، اگر وہ ایمان پر تھا تو ہم جو کسی انسان کو کافر کہتے ہیں تو یہ کفر اعتباری ہے، یعنی ہمیں وہ کافر ہی نظر آ رہا ہے، اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے نظریات، اس کے تصورات، اس کی سرگرمیاں وہ کافروں جیسی ہیں یا مسلمانوں جیسی ہیں، ہم اس بنیاد پر امتیاز کرتے ہیں۔ لیکن آخرت میں جو امتیاز ہوگا وہ حقیقی ہوگا، گویا معاد میں جو امتیاز ہے انسانوں کے درمیان وہ انجام کے اعتبار سے ہے اور حقیقت کے اعتبار سے ہے، اور دنیا میں جو انسانوں کی تقسیم ہے وہ ان کے ظاہری اعتبار سے ہے۔ اسے ہم یوں کہہ لیں کہ انسان کو یا شناخت کی بنیاد پر جانچا جائے گا، تقسیم کی جائے گی، یا نجات کی بنیاد پر۔ تو نجات کے اعتبار سے تو دو انسانوں کی قسمیں ہیں، نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک گروہ جو نجات یافتہ ہے وہ سعید ہے یعنی خوشبخت، اور جو غیر نجات یافتہ ہے وہ شقی ہے یعنی بدبخت۔ تو دنیا میں ہم کہتے ہیں بڑی بدبختی آئی ہوئی ہے، بڑے بدقسمتی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ بدبختی اور بدقسمتی وہ ہے جو آخرت کے اعتبار سے ہو۔ اگر انسان کا انجام شقاوت پر ہو تو وہ بدبخت ہے، اگر اس کا انجام سعادت پر ہو تو وہ نیک بخت ہے۔ یعنی دنیا میں جو ہے وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے ہیں، اور یہ کبھی انسان اچھے حال میں ہوتا ہے، کبھی برے حال میں ہوتا ہے، کبھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی وہ خوشحالی میں ہوتا ہے، کبھی وہ خوشحالی کے ہوتے ہوئے بدبخت ہوتا ہے، کبھی وہ بدحالی کے ہوتے ہوئے نیک بخت ہوتا ہے۔ تو آخرت کے اعتبار سے جو انجام ہے وہ سعید اور شقی کا ہے۔ لیکن دنیا میں جو اسلام نے انسانوں کے درمیان شناخت کی ہے اس کا مابہل امتیاز، یعنی جس بنیاد پر انسانوں میں شناخت کی تقسیم ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی اسلام کا معیار شناخت یا انسانوں کے درمیان تقسیم کا معیار کیا ہے؟ ایک چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے تقوی۔ یعنی اسلام کا مابہل امتیاز جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہے اور تقوی کے اعتبار سے ہے۔ ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو دو قسم کے لوگ ہیں، صاحب ایمان اور ایمان سے محروم لوگ۔ اور ایمان سے محروم لوگوں کی آگے دو قسمیں ہیں، منافق جو ظاہراً ایمان والوں میں شامل ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفر پر ہیں، اور وہ کفار جو ظاہراً بھی کفر پر ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کی تین قسمیں ہیں، اور سورہ بقرہ میں کا آغاز اسی تقسیم سے ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین سے لے کے اولئک ھم المفلحون تک مومنین کا بیان ہے، اور ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ تک کفار کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد ان الذین والذین ایسے لوگوں کا بیان ہے، ومن الناس من یقول آمنا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وما ہم بمومنین، اور مومن نہیں ہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہے منافقین کی۔ 4 آیتوں میں مومنین کی صفات بیان ہیں، 2 آیتوں میں کفار کی شناخت کروائی گئی ہے، اور 13 آیات میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ جس کی شناخت غیر واضح نہ ہو اس کی تفصیل زیادہ بتانی پڑتی ہے۔ تو 13 آیات میں منافقین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب جو انسان مومن ہے اس میں بھی درجہ بندی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں پہلے دنیا کی درجہ بندی بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس میں ایک تو اللہ کے قرب کے مقام کے حوالے سے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے قریب ترین وہ ہے، سب سے زیادہ قرب والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر قرب کے مقامات بنیں گے۔ دوسرے ہیں وہ مقامات، وہ گروہ جو تقسیم قرآن نے کیے کہ جو اللہ کے نزدیک مومن ہیں ان کی تقسیم کیسے ہے۔ تو 4 طرح کے لوگ بیان کیے۔ سورہ فاتحہ میں کہا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
جن لوگوں پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلا، تو ان کی تشریح قرآن پاک نے یہ کی کہ وہ درجات ایمان یا درجات عمل یا درجات تقوی کے اعتبار سے 4 گروہ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، اور ان میں ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء تمام انبیاء و رسول سے افضل و اعلیٰ ہیں، اللہ کے محبوب اکرم ہیں۔ اور پھر صدیقین ہیں۔ میں نے پچھلی ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ صدیقین وہ ہیں جن کا ایمان بھی اور جن کا عمل بھی انبیاء سے مشابہت میں قریب تر ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان میں بھی انبیاء کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، مساوی نہیں ہوتے، مشابہ ہوتے ہیں، یہ یاد رہے، اور عمل میں بھی وہ انبیاء سے مشابہ ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے، جو ایمان میں تو انبیاء سے مشابہ ہوتے ہیں لیکن عمل میں انبیاء سے ان کا تشابہ کم ہوتا ہے، مشابہت کم ہوتی ہے۔ اور تیسری صالحین ہیں، جو نہ ایمان میں انبیاء سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں، نہ عمل میں ان سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تینوں اصحاب تقویٰ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی 4 قسمیں بیان فرمائیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان کو واجب التقلید یا واجب الاتباع، یا جن کی اتباع اور جن کے ساتھ نسبت اور تعلق کو اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا۔ دوسرا قسم منافقین کی ہے۔ اب یہاں یاد رہے کہ منافقین کی 2 قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی جو کفار میں ہی شامل ہے، یعنی جو اعتقاد میں ظاہراً خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، اور دوسرا ہے منافق عملی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ وفا نہ کرے، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں ہیرا پھیری کر لے۔ تو یہ منافق عملی کی علامتیں ہیں، اور یہ ایمانداروں میں یعنی کلمہ گو لوگوں میں سب سے پست درجے کے لوگ ہیں، کہ جو اپنے اعمال میں بہت خطا کا شکار ہیں، اور انجام ان کا کیا ہوگا انشاءاللہ میں دوسرے پہلو سے اس پر بات کرتے ہوئے۔ منافق اعتقادی جو صرف ظاہراً ایمان کا اعتقاد کرتا ہے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے پست ترین گڑھے میں منافقین ہوں گے۔ اب شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہیں کفار سے نیچے کیوں رکھا گیا۔ کفار وہ ہیں جو اپنے انکار، اپنی جہالت، اپنے تکبر کی وجہ سے حق قبول کرنے کے اہل ہی نہیں رہے، وہ کفار ہیں۔ اور منافقین وہ ہیں جن کے اندر نور حق قبول کرنے کی استعداد موجود ہے، اس لیے وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایمان کی طرف، لیکن اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے وہ ایمان کے بارے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور بالآخر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چونکہ استعداد رکھتے ہوئے انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ بدترین ہیں۔ اور تیسرے منافق کفار ہیں۔ تو کفار کی جو ہیں، کفار جو ہیں ان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، اور وہ ہے جس طرح اہل ایمان میں درجات ایمان اور ایمان و عمل کے اعتبار سے تقسیم تھی، صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کفار منافقین میں درجہ نفاق کے اعتبار سے منافق عملی اور منافق اعتقادی کی تقسیم تھی۔ اسی طرح نوعیت کفر کے اعتبار سے بھی ایک تقسیم ہے انسانوں کفار میں۔ ایک وہ ہیں جو مشرکین ہیں، جنہوں نے جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، نہ انہوں نے اور بتوں کے سامنے ہی سجدہ ریز رہے۔ اور دوسرے اہل کتاب ہیں جنہوں نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کا انکار کیا اور اس انکار کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے۔ اللہ کو وہ پہچانتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں وہ خلط ملط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم ہیں اہل کتاب، یہود اور نصارہ۔ کچھ لوگوں نے صائبین کو بھی اہل کتاب میں شمار کیا ہے، ہم انہیں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ تو یہود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ مغضوب ہیں، یہ حق کو پہچانتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔
اور نصارہ کو کہا کہ یہ ضالین ہیں، یہ حق کو پہچانتے ہی نہیں، اس لیے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی یہود نبی پاک کو اپنی کتاب میں لکھی ہوئی علامتوں سے پہچانتے تھے لیکن انکار پر ڈٹے رہے۔ جو نصارہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اب انجام کے اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو، یہ میرا دل میں چاہتا ہوں کہ آج ہی مکمل کر دوں کہ دو قسمیں ہیں انسانوں کی انجام کے اعتبار سے، شقی اور سعید۔ شقی وہ ہے، شقی دو قسم کے ہیں، مردود یعنی جو کفر پر ہیں، اور منافق جو اعتقاد میں صادق نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، جب ہم اہل دنیا کہتے ہیں، جب ہم لفظ بولتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں اہل دنیا، دنیا دار، تو اس سے مراد یا مردود ہیں یا منافق ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پر اہل دنیا نہیں ہوتا۔ اب مسلمان جو سعید ہیں، ان کی آگے دو قسمیں ہیں اللہ کے ہاں۔ ایک سابقین مقربین ہیں، اللہ کے سبقت لے جانے والے، اللہ کے مقرب بندے، اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین، جنہیں قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ سابقین مقربین جو ہیں، ان کو بغیر سوال و جواب کے اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت جنت میں بھیج دیں گے۔ اور یہ دو طرح کے، آگے ان میں بھی تقسیم ہے، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، مجتبا لوگ۔ اور دوسرے وہ ہیں جو منیب ہیں، جن کا اللہ کی طرف رجوع اتنا ہے کہ اللہ بالآخر انہیں اپنے پیاروں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ایک محبوبین ہیں، جیسے سارے انبیاء جو ہیں وہ مجتبا ہیں اور مصطفیٰ ہیں، کیونکہ وہ چنے ہوئے ہیں، وہ محبوبین الہی ہیں۔ اللہ غیر انبیاء میں بھی اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اس یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے عہد جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بت کے سامنے سجدہ کیا، تو وہ محبوبین میں شامل تھے، جنہیں اللہ نے ان کی خلقت میں ہی خیر اتنی رکھ دی ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن وہ خیر پر قائم ہیں، تو یہ محبوبین ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو منیبین ہیں، جیسے سیدنا عمر فاروق جو تھے، وہ اللہ کی طرف ان کی انابت ہوئی تو پھر وہ اس مقام پر پہنچے جو قابل رشک مقام ہے، تو وہ منیبین میں سے ہیں، انہیں محبین کہتے ہیں۔ ان محبوبین اور محبین یعنی مجتبا اور منیب لوگوں کو اصطلاح دین میں اہل اللہ کہتے ہیں۔ ہم جو لفظ بولتے ہیں نا اہل اللہ، یہ اہل اللہ وہ ہیں جو مجتبا ہیں اور منیب ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو ہے سعید لوگوں میں، خوشبخت لوگوں میں، وہ اصحاب الیمین ہیں، جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو نیکی میں بہت سبقت لے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ڈھیروں ثواب لے کر اللہ کی بارگاہ سے پروانہ جنت لے کر جائیں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر کہا جائے گا تم کامیاب ہو۔ تو یہ اہل فضل و ثواب ہیں، ان پر اللہ فضل فرمائے گا، ان کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو وہ بخش دے گا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ انہیں بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کے بڑے بڑے اعمال کو ابھی اللہ انہیں بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ جنت میں اعلیٰ درجات پر اپنی عبادت، ریاضت اور اللہ سے خشیت کی وجہ سے فائز ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ اہل توبہ و معافی ہے، جن سے دنیا میں نیکیاں بھی سرزد ہوتی رہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے رہے، لیکن جب بھی انہوں نے گناہ کیا فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی، گناہ بخشوا لیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، تو ان کو اللہ قیامت کے دن معاف فرما دے گا، انہیں بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، معمولی سا بھی دوزخ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنی گناہ تو کیے لیکن اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اور اتنی معافی مانگی کہ اللہ رب العزت کا عفو جو ہے وہ جوش پر آیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ اصحاب فضل میں سے درجے میں کم ہوں گے جنت میں، لیکن یہ بھی بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرے لوگ جو ہیں، جنہیں قرآن نے ایک اصطلاح سے یاد کیا ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں، کتاب اللہ کے وارث ہیں، یعنی اللہ نے انہیں کتاب پر ایمان نصیب کیا ہے، لیکن وہ ظالموں لنفس ہی ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔
میرے جیسے اکثر لوگ ہمارے درمیان ظالم لنفس ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اہل عفو میں سے فرما دے، ہمیں توفیق توبہ اور توفیق انابت عطا کر دے، ہم اہل عفو میں سے ہو جائیں۔ اللہ اور توفیق عطا فرمائے تو اہل فضل و ثواب میں سے ہو جائیں۔ اللہ اور زیادہ کرم فرمائے تو ہم منیبین میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دروازے بند نہیں ہیں۔ اپنی نفس کی حالت کے اعتبار سے ظالم لنفس ہی وہ ہیں جن کے گناہ زیادہ، توبہ کم، لیکن ایمان کی دولت موجود ہے، اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور پھر دوزخ سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے، حافظ اولاد کی شفاعت کی وجہ سے، اور جنہیں جنہیں اللہ رب العزت شفاعت کا اذن دے گا، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے، تو جنہیں اذن شفاعت ہوگا ان کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ انہیں اہل عدل اور اہل عتاب کہا جاتا ہے، یعنی ان پر اللہ کا عتاب ہوگا اور ان کے ساتھ عدل کیا جائے گا۔ عدل کے معاملے میں یہ اپنے اعمال کے مطابق دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، پھر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے، اور جنہیں جنہیں اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہوگی ان کی شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تین گروہ، اہل فضل و ثواب، اہل عفو اور اہل عدل و عتاب، ان کو اصطلاح دین میں اہل آخرت کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان گناہگار بھی ہو تو آخرت والا ہوتا ہے، دنیا والا نہیں ہوتا، اور جو صرف دنیا والا رہ جائے وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل آخرت اور میں رکھے اور اہل اللہ میں کر دے، اور یہ اس کی توفیق ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اسلام نے کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کی نسب کی وجہ سے، کسی کی سماجی طاقت کی وجہ سے، کسی کی شہرت کی وجہ سے، کسی کی کتابوں کی تعداد کی وجہ سے، کسی کے عالم فاضل ہونے کی وجہ سے اس کا درجے نہیں مقرر کیے۔ درجے مقرر کیے ہیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، ایمان کے اعتبار سے کفر اور اسلام کے درجے، اور ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجے، اور کفر کے اعتبار سے منافقین اور دوسرے درجے، اور پھر جو اہل ایمان ہیں نجات کے اعتبار سے ان میں اہل اللہ اور اہل آخرت ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں انسانوں کے درمیان درست طریقے سے امتیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ فرق اللہ کے پاس ہیں، اللہ جانتا ہے کون حقیقت میں کافر ہے اور کون حقیقت میں مسلمان ہے، کیونکہ کوئی صاحب ایمان اس کا انجام کفر پر ہو سکتا ہے، کسی کافر کا انجام ایمان پر ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھو، حتیٰ کہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے اللہ اسے توفیق عطا فرما دے اور وہ ایمان لے آئے اور اپنے سارے گناہ ایمان کی وجہ سے بخشوا کر اللہ کے قرب کی منزلوں میں پہنچ جائے، اور تم محروم رہ جاؤ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، جنہیں سنتیں ادا کرنی ہیں سنتیں ادا فرما لیں۔